تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہے اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدزن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ناظرین، آپ کے نالج میں انجینئر محمد علی مرزا پر توہین رسالت کی FIR درج ہوئی ہوئی ہے، اور وہ 295C کے تحت اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. یہی وہ وقت ہے کہ جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور جو ان کے حامی ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. شروع میں ایسا لگا تھا کہ ان کی حمایت صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان سے متاثر ہیں، یا وہ لوگ جو مختلف فرقوں سے نکل گئے ہیں اور اب انجینئر کو فالو کر رہے ہیں، صرف وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن کچھ ویڈیوز کل سے ایسی سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ مختلف جو فرقے ہیں ان کے جو علماء ہیں وہ بھی ان کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں، جس میں ان کے بڑے مخالف جو تھے کراچی کے مفتی طارق مسعود، انہوں نے اختلافات کو پس پش ڈال کر یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین رسالت کی کارروائی نہیں بنتی. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی نعوذ باللہ دجال کہتے ہیں یا دجال سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو وہ انجینئر صاحب عیسائیوں کو گستاخ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی گستاخی کرتے ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے ہیں. تو انجینئر نے تو نہیں کہا، اور نقل کفر نہ باشد. جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہے اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی. کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالو تو ایک غلط بات. یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے. تو سچ ہے کہ جو علماء کی بات ہوتی ہے اسی میں لاجک ہوتی ہے. وہ عالم چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اسی کی بات میں وزن ہوتا ہے. اور ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس بات کو اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے. اور دوسرا آپ نوٹ کریں کہ جو ان پہ FIR ہوئی ہے، FIR کے اندراج کے لیے جو درخواست دی گئی تھی اس میں انجینئر کے ان جملوں کو لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا تھا نقل کفر نہ باشد، یعنی کفر کی بات کو حوالہ کے طور پر بیان کرنا، اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا. جس طرح کوئی بریلوی کہے مجلس میں کہے کہ جی دیوبندی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، تو اب یہ اس بریلوی کا عقیدہ تو نہیں ہو گیا، بلکہ وہ حوالے کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی ایسا کہتے ہیں. تو اسی طرح انجینئر نے ان عیسائیوں کی یہ گستاخی بیان کی ہے کہ عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی کرتے ہیں، تو اس سے وہ گستاخ خود نہیں ہو گئے. تو یہ کہنا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ پرانی ویڈیوز ملی ہیں جس میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں جو پہلے شاید کرسچن سے، کہ جب وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے عیسائیوں کے ساتھ، تو وہ ان کو کیا تبلیغ کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے، جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، برقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. برقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھیں، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا
اللہ کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے. اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں, اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا جی اسلام ہمیں کے بارے. اور اس کی دو وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی, اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے, اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدزن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے, لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو.